वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अब हमने कहा कि पेट पूजा की भी बात हो गई, थोड़ा हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग के थ्रू आपको इंस्पिरेशंस भी दिखा दी। अब ज़रा बात करते हैं कि ये जो हम दूसरों की कामयाबियाँ देखते हैं, इससे दो तरह के हमारे अंदर रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। नंबर वन, हम उनसे बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, हम उनके लिए भी खुश होते हैं और हमारे अंदर ये जुस्तजू आती है कि हम भी ये कर सकते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ये कबीला ही पागल है, ये क्यों कर रहा है, और आपके अंदर हो सकता है कुछ नेगेटिविटी या जेलसी को इन्फ्यूज़ किया। मैं इन दोनों जो फीलिंग्स हैं उसको आई सी देम एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इफ़ यू आर फीलिंग इंस्पायर्ड और इफ़ इट इज़ evoking नेगेटिव इमोशन इन यू एज़ वेल, इट इज़ जस्ट शोइंग यू वेयर योर लाइफ कैन एक्चुअली अपग्रेड। तो आइए ज़रा ये बात करते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक 2026 योर बेस्ट ईयर एवर इन एवरी रिगार्ड, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, वेल्थ वाइज, फाइनेंशियली दैट इज़, तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो यू कांट बी डूइंग मोर ऑफ द सेम। व्हाट हैज़ नॉट वर्कड इन 2025, अल्लाह के वास्ते उन एटीट्यूड्स को, उन चीज़ों को पिछले साल में ही छोड़ दें, एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ न्यू रियलिटी फॉर आवरसेल्व्स। तो उसके लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है और हम बात यही करेंगे कि इफ़ यू आर विलिंग टू मेक 2026 योर बेस्ट ईयर एवर, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दिमाग आपका, इसको आपने कैसे ग्रूम करना है, इसको कैसे आपने रिफ़्रेश करना है, अपग्रेड करना है, एंड देन ऑफ कोर्स अ हेल्दी माइंड ओनली स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। आपने अपनी फिजिकल फिटनेस का भी कैसे ख्याल रखना है। सो वील कवर एवरी एलिमेंट ऑफ दैट। हमारे साथ आज एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड मैनी अदर स्किल्स ऑफ एक्सेलेंस। देखिए, सिर्फ लीडरशिप ये नहीं होती कि आप किसी इदारे के टॉप लीडर बन जाएं। यू हैव टू एवरी डे लीड योर सेल्फ टूवर्ड्स अ बेटर रियलिटी, और उसके लिए रोज़ाना अनलर्निंग एंड रीलर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। सो वी आर वेरी प्राउड and very honored that once again we have with us Shipa, who has been guiding us in this. हमारे साथ मौजूद हैं शीरी नकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। And a very happy new year to you. कैसी हैं आप? Great to be with you on this day. Pleasure. Thank you so much. And of course we also have with us somebody who's writing the fitness history in Pakistan. मेरी इनसे मुलाकात कुछ अरसे पहले हुई थी जब इन्होंने पहला ट्राइफिट सेंटर भी लॉन्च नहीं किया था, और मुझे कभी कभार मैं इनसे अक्सर बात करते हुए इनको खुद भी मैंने फेस टू फेस भी ये बात कही है, दोबारा पब्लिकली भी आज कह रही हूँ, बल्कि आज तो टीवी पे कह रही हूँ। मुझे दीवाने का ख्वाब लगता था जब ये शुरू में अपनी बात कर रहे होते थे। मुझे कहते थे मैं ये होगा और लोग सारे फिटनेस की तरफ आ जाएंगे। मैंने कहा हो ही ना जाए, हम तो निहारी पाए खाने वाली नेचर है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खोल लें जितना भी फैंसी जिम आपने खोलना है। But mashallah, a few years down the line, now he has 5 upcoming locations, 3 running locations and a community of 20,000 committed लोग। मुझे ये भी बता रहे थे कि अगर आप एक हफ्ता इनके जिम में नहीं आते ना, तो पहले आपको जाती है कॉल, आपकी खैरियत पूछी जाती है कि आप ठीक है, आप क्यों नहीं आ रहे। फिर उसके बाद आपको, अगर आपने 2 हफ्ते गुजार दिए, तो फिर उसके बाद आता है एक इन्विटेशन कि आइए ज़रा आप जिम में आके कॉफ़ी पीजिए, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर इज़ द गैप एंड लेट्स एड्रेस दैट। और मैंने इनको ऐसी मजाक में कहा, मैंने कहा चौथे हफ्ते तो आप गाड़ी भेज देते होंगे, घर से उठा लेते होंगे कि आओ एक्सरसाइज करो। इज़ लाइक एक्चुअली यस, दैट इज़ द प्लान। सो हमारे साथ मौजूद है अहमर आज़म एंड ही इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ ट्राइफिट। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग आउट टाइम। थैंक यू वेरी मच। बना दिया आपने बहुत ज़्यादा, और ऐसा आपने टोन सेट करी है कि अब तो लोग डर के आएंगे जिम। अरे बताया ना, वैसे सही बात, मैं इंटरनेशनली ट्रेंड्स को अगर देख रही हूँ अहमर, दिसंबर में सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है और 1 जनवरी को सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस होती हैं। क्या पाकिस्तान में भी यही हो रहा है? क्या लोगों को ख्याल आ गया है कि साल 2026 मेरा सबसे फिट साल होगा? कितनी रजिस्ट्रेशंस हुई हैं अभी तक? नहीं, रजिस्ट्रेशंस तो इसमें कोई शक नहीं है कि दिसंबर और जनवरी आर बिग मंथ्स फॉर जस्ट लाइक अब रिटेल बिजनेस में है, कपड़े बेच रहे हैं तो ईद आपके बिग सीजन होता है। तो यकीनन फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर भी दिसंबर जनवरी, बट देयर इज़ मेथड टू द मैडनेस, राइट? क्योंकि जब लोग मेंबरशिप नहीं लेंगे तो जिम अपना वर्कआउट कैसे करेंगे? तो ये एक अच्छी बात है। ऑफ कोर्स मैं बाकी जिम्स को भी समझना, सिर्फ मेंबरशिप बेचना मकसद नहीं है, उन लोगों को फिट करना है, बिकॉज अगले साल फिर नहीं आएंगे वो। तो खैर गोल सेटिंग पर तो आपसे बात करेंगे इस बारे में, बट इस तवज्जुह से आपको भी और तमाम ऑडियंस को नए साल की बहुत मुबारक भी हो। Absolutely, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे आने का, और मेरे ख्याल में दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर एवरीबडी दैट दे शुड ले द फाउंडेशन फॉर अ बेटर 2026।
शिपा, you've been working with leaders for decades now. अभी जो शुरू में हमने बात की, मुझे एक वाज़े फ़र्क नज़र आता है कि मैं बाहर के मुल्कों में जाती हूँ, वहाँ के जो CEOs हैं, टॉप लीडर्स हैं, इवन द स्टेट लीडर्स, वो अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं. लेकिन यहाँ पे शुरू में समझा जाता था फॉर रिलेटेबिलिटी, या जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतना ज़्यादा उसका वज़न ज़्यादा होगा, वो उतना ही रिलैक्स्ड होगा. और हम कह रहे हैं कि जी फॉर अ हेल्दी माइंड यू नीड अ हेल्दी बॉडी. क्या चेंजेस आए हैं? अब तो मुझे लगता है इवन पाकिस्तान में भी द CEOs आर वेरी वेरी फिटनेस कॉन्शियस. हाँ, बहुत आगे की बात कर दी. ये एवोल्यूशन का सिलसिला है. मेंटल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट इट इज़ दैट moves you, what drives you. हमारे लिए जिस्म होता है, that's the very basic. अगर आप मैस्लो की हिरार्की भी देख लें तो वहाँ से होता है. उसके अलावा जैसे जैसे आगे जाते हैं, this is cannot be implanted suddenly. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आइजैक न्यूटन को जानती हैं आप? जी. दरख्त के नीचे बैठे थे, सुना है जी, as the parable goes कि सर पे सेब गिरा. हाँ. क्या किया उन्होंने सोचा ये क्यों नीचे आया, क्यों गिरा मुझ पे, ब्लेम नहीं किया उसको. अच्छा. लेकिन जुस्तजू में लगे. आप बैठी होंगी, सर पे सेब गिरेगा, आप क्या करेंगी? मैं तो ऊपर देखूंगी, पहले मैं कहूंगी किसी दुश्मन ने फेंका है. और फिर उसके बाद उसको खा जाऊंगी मैंने तो उनको 400 साल तक लोग याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा. आपने सिर्फ पेट का सोचा, आपको कोई वैसे तो सिदरा को हमेशा याद रखेंगे. लेकिन दैट इज़ दी लेवल ऑफ थिंकिंग. जब आपको मौका मिलता है, आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपना. तो अगर हम बॉडी को अल्टीमेट रखेंगे तो हमारी सारी सोच, कहते हैं आप अपने घर से एयरपोर्ट तक किसी शहर में सफ़र करें, जितने बिलबोर्ड आते हैं वो लोगों की वैल्यूज़ होती हैं, उस पर इश्तिहार क्या होते हैं. सारे हमारे इश्तिहार जिस्म के लिए होते हैं, चाहे अचार चटनी हो, सर्फ हो, कोई भी हो. लेकिन अगर आपने मीन्स टू एंड्स चेंज कर दिया और अपनी स्पिरिचुअलिटी को पहले रखते हैं तो जिस्म खुद ही ठीक हो जाता है. जहन इज़ अ पायलट, ये आपको डायरेक्शन देता है. जब आप स्पिरिचुअली सोचते हैं तो वो आपको तरीके बताता है कि जिस्म को किस तरह लेके जाना है. बिल्कुल सही है. अच्छा, मुझे ये बताएं शिपा कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द कैलेंडर, द डेट इज़ चेंजिंग, बट रिंस एंड रिपीट, देयर स्केड्यूल सेम स्टे द सेम. और शायद उनको बोरियत का एहसास भी तभी होता है. मैं एक उसमें देख रही थी, किसी ने कहा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वक्त तेज़ी से नहीं भागता. What really happens is you stop doing new things, innovative things that will enrich you. तो क्या आप अपने इर्द गिर्द यही देखते हैं? जी, because boredom is also a comfort zone. Yeah. गुर्बत भी, sorry to say, ये बहुत बड़ी बात है, गुर्बत भी एक comfort zone है. सही. क्योंकि it takes effort. हाँ. और साइंस ने, न्यूरो साइंस ने बताया है कि 1 घंटे सोचना, मेंटल एक्टिविटी, शऊरी तौर पे 8 घंटे ऑन द ट्रेडमिल की इक्विवेलेंट है. वाओ. तो अब 8 घंटे आप करके दिखाएं ना मुझे ट्रेडमिल पे. नहीं करते. थोड़ी देर की सोच, बस गुजारा हो जाए. और फिर ऊपर से हमारी कल्चरल आवाज़ें, जो किस्मत में लिखा है बस वही मिलेगा, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, अल्लाह का करम है. क्या है? देयर इज नो चैलेंज. एब्सोल्युटली. एमर, आप क्या कहते हैं? आई समटाइम्स व्हेन आई टॉक टू पाकिस्तानीज, आई फील दैट दे हैव अ वेरी कंफ्यूज्ड and a very dysregulated relationship with wealth and money. हम पैसा कमाना भी चाहते हैं, हमें माली आसूदगी भी चाहिए, रिस्क में फरागी भी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई पैसे वाले शख्स से हम नफ़रत भी करते हैं, हम जेलस भी होते हैं, हम समझते हैं कि यार इसने गलत की. तो आर रिलेशनशिप विद मनी इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक. अच्छा, कुछ फिनोमिनन तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है. अमेरिका में जब हम होते थे तो एक क्रिश्चियन बेल्ट है मिड वेस्ट में, तो वहाँ पर भी एक मोरालिटी लेवल होता है आपकी वेल्थ का, कि अगर मैं $50,000 कमाता हूँ तो जो $1,00,000 वाला जो है, ही इज सोल्ड टू द डेविल, दैट्स व्हाई ही इज मेकिंग 100,000. और मैं लाख कमाता हूँ तो जो मिलियनर है वो मुझे लगता है कि दे मस्ट हैव सोल्ड टू द डेविल. तो एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी यूनिवर्सल है एक लेवल तक. बट आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा कुछ यहाँ पर हमारे ना, हम कुछ हर नेगेटिव मेट्रिक पे दुनिया से हम कुछ ज़रूर ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो ये मैं आपकी बात, बल्कि मैं शीरीन साहिबा की बातों को बड़ा मैं इंटेंटली सुन रहा था, तो मैं आई लाइक टू ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स आपके सवाल पे, इफ यू अलाउ मी. आपने बात करी कि जब आपने बात करी ग्लोबल CEOs, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अब पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट CEOs हैं शीरीन साहिबा, और ये हम अपने जिम में देख भी रहे हैं,
وہ اب باقی ہیلتھ کانشیس ہو گئے. اور میں سی اوز کی بات نہیں کروں, میں سی ایکس اوز کی بات کروں گا اور لیڈرز کی بات کروں گا. یہ ایک اچھا فینومینن ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹرن اراؤنڈ آیا. ورنہ ہماری تو اصطلاحات ہی عجیب سی تھی نا, ہمیں بچپن میں کہتے تھے سیٹ کا موٹا پیٹ. اچھا نہیں, سیٹ کا تو ابھی بھی موٹا پیٹ ہے, تو وہ ہمیں چینج کرنا ہے, وہ چینج کرنا ہے, وہ ہمیں. لیکن ایک میں جو بات پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ویسٹ میں جب آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا کریڈٹ اسکور چیک کرتے ہیں, آپ کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کرتے ہیں. اب ایک نیا میٹرک اسٹارٹ ہو گیا ہے, یور ہیلتھ اسکور. Because today you could be a liability to the company because the insurance cost is very high, right? So now, acha, the reason I know a little bit about this because ہماری جو global industry ہے, اب کوئی $450 ارب کی فٹنس انڈسٹری ہے, اس کے اوپر جو سب سے بڑی ریگولیٹوری باڈی ہے اس کا نام ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس ایسوسیشن. اٹس یو ایس بیس, کوئی 40-50 سال سے. آئی ایم ون آف دا 12 بورڈ ممبرس آن دی ایچ ایف اے. تو گلوبل لیول پہ تو اتنے کام ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اب ہیلتھ اسکور, کمپنیز ہیلتھ اسکور مانگتی ہیں کہ جی آپ کا ہیلتھ اسکور کیا ہے, رائٹ. وہ ہیلتھ اسکور ہی مانیٹر ہو رہا ہے. What are the parameters of that health score? آپ کی فٹنس ایکٹیویٹی, آپ کا بی ایم آئی. اچھا, اب جیسے ٹرائفٹ پہ ایک مشین ہے, بہت سی اور مشینز بھی ہیں, ایکوینک کا ڈیوائس ہے ہمارے پاس, وہ اٹ ناٹ اونلی ٹیلز یور ہیلتھ اسکور, اٹ آلسو ٹیلز یو یور باڈی ایج. آل آف اس نو آر biologically, I am this یہ میری عمر یہ ہے, بٹ آپ کی باڈی ایج کیا ہے. اب میں نے یہ ووپ پہنا ہوا ہے, یہ روز مجھے بتا رہا ہے کہ میری باڈی ایج کیا ہے, رائٹ. تو وہ تو خیر یہ تو مجھے 24 گھنٹے بتا رہا ہے. تو اب ڈیوائسز آپ ابھی بڑی وہ جو آپ اپنے لنڈن کے ایکسپیرینس کی بتا رہی تھی, ٹوڈے ٹیکنالوجی از سو مچ, وی کین یوز اٹ فار آور بینیفٹ ان مینی ویز. آف کورس میں صرف امیروں کے چوچلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے, میں اب ریالٹی پر بھی آتا ہوں. تو ایک عام آدمی کو اپنا ہیلتھ اسکور خود ہی مینیج کر سکتا ہے. وہ اگر آپ رات کو وقت پہ سو رہے ہیں, مطلب اگر سمپل میٹرکس پہ بات کر لیں, بالکل سمپل میٹرکس, آپ 10 بجے آپ اگر سو رہے ہیں اور صبح آپ فجر پہ اٹھ رہے ہیں, آپ 7-8 گھنٹے کی جو ساؤنڈ سلیپ لے رہے ہیں, دیٹس اے گریٹ ہیلتھ میٹرک, رائٹ. آپ اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بولتی ہے کہ آپ کو ٹام کروز بننے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو 200 منٹ کے قریب, 180 منٹ کے قریب آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے ہفتے میں, یعنی کہ 2.5 سے 3 گھنٹے آپ کو نکالنے ہیں ہفتے میں ایکسرسائز کرنے کے لیے. ٹیک اٹ اپ فرام ہیئر اونلی. یہ ہیلتھ اسکور بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ساتھ میں یہ دیکھنا بھی امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ہی بگاڑ آیا ہے. A lot of people are talking about the sedentary lifestyle. We are not digital natives. ہم نے تو مائگریٹ کر کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. So yes, you've become more plugged into your devices. آپ کا اس کا جو ذہن پہ آپ کا انتشار ہے وہ بڑا ریئل ہے. ہماری ڈائٹ بالکل چینج ہو چکی ہے. ہمارے یہاں واکنگ کا کلچر نہیں رہا. بیچارہ ہمارے شہر میں تو پیدل صرف وہی شخص چلتا ہے جس کے پاس سواری نہ ہو. سو آل آف دیز تھنگز آر ایڈنگ اپ. اور پھر ظاہر سی بات ہے, ایک ورل پول, ایک واشنگ مشین کی طرح کا ہم وہی تھاٹس کو بار بار پروسیس کرتے رہتے ہیں. سو ان تمام سائیکلس کو کیسے توڑیں, اور کبھی کبھار یہ بڑا اوور ویلمنگ بھی رکھتا ہے. اگر 2026 میں کسی نے 20 کلو وزن کم کرنا ہے, شروعات تو پہلے آدھے کلو سے ہی کرنی ہے نا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں, اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات. ہم کر رہے ہیں ونرز لائف سٹائل اینڈ ونرز مائنڈ سیٹ کی. کبھی کبھار آپ جنگ شروع ہونے سے ہی جنگ پہلے ہار چکے ہوتے ہیں, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کی زندگی میں ایک چیلنج ہے یا مشکل ہے, وین یو ٹاک اباؤٹ اٹ آپ ریئلائز کریں گے کہ انر ڈائلاگ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو کبھی نہیں بدل سکتا. آپ پاکستان کے کسی بھی چیلنج کی بات کریں, آپ کراچی کی سڑکوں کی بات کریں, نہیں یہ جی کبھی صحیح نہیں ہوگا. آپ پاکستان میں کرپشن ختم ہونے کی بات کریں, نہیں جی یہ کبھی نہیں ہوگا. وی ہیو آلموسٹ گیون اپ بیفور وی وانٹ ٹو چینج تھنگس. تو اگر چینج کین ناٹ ہیپن ہیئر, ہاؤ ول اٹ ریئلائز اراؤنڈ یو؟ لیٹس ٹرائی اینڈ انکوڈ دیٹ اینڈ انپیک دیٹ. شیپا, آپ کیا سمجھتی ہیں وین پیپل, یس دے, مجھے ایسا لگتا ہے دس از ہاف ہارٹیڈنس, یہی منافقت ہے ہماری سب سے بڑی, کہ ہم چینج چاہتے بھی ہیں اور چینج ہمیں پاسبل لگتا بھی نہیں ہے. ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیٹ؟ Rituals are a very powerful system. Go back 30,000 years of human history. Control لانے کے لیے, کوئی بھی چیز آپ نے چینج کرنی ہو, اس کے لیے آپ کو اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے.
اور اس کے لیے ریچولز بنائے گئے تھے. اچھا ریچولز اوور ٹائم لاسٹ دیئر سگنیفیکنس, دا میننگ ان دیم, اور وہ ایک باڈیلی ایکشن چلتا رہا. اب ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ کوئی اٹھ کے کر لے, ہاں اس کو دوبارہ ریچول بنانا پڑے گا. کوئی ایک اگین وہ کلٹ والا جو ہوتا ہے نا, ہم چپک جاتے ہیں کلٹ کے ساتھ, جو پھر وہ کرتا ہے اینڈ وی فالو دیٹ سسٹم. یعنی کچھ ایسے جیسے اسکول میں جب بچے ہوتے ہیں آپ ان کو چوائس نہیں دیتے کہ تم نے 8 بجے آنا ہے یا 10 بجے آنا ہے تم نے, اینڈ دیٹ ریگرس ڈسپلن از سم ٹائمز نیڈیڈ. اس وقت آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ریزلٹس کی فکر نہ کریں, آپ بس کریں. اینڈ آئی تھنک دس اپلائز ٹو ایوری تھنگ ان لائف. سیونگز میں آپ کو امیڈیٹ ریزلٹس نہیں ملیں گے, آپ کو انویسٹمنٹ میں ایک دم سے آپ کے پیسے ڈبل نہیں ہو جائیں گے, گھر آپ کا راتوں رات نہیں بن جائے گا, بٹ یو ہیو ٹو ورک ٹوورڈز اٹ. ایک کالر ہے, اس کے بعد یہی سوال میں عمر صاحب کے پاس بھی لے کے آؤں گی. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ اینڈ ہیپی نیو ایئر ٹو یو. رائٹ بات. گڈ مارننگ اینڈ اے ویری ہیپی نیو ایئر ٹو یو. یا کیسے ہیں آپ؟ آپ کے مہمانوں کو سلام ہو, اور یقین کریں صرف میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے ٹی وی کے جتنے شوز ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ہیپی نیو ایئر کروں گا, اینڈ آئی گاٹ دیٹ اپارچونیٹی. اور احمر کو بہت سلام ہو. احمر یو آر اے لکی گائے, کیونکہ سدرا نے بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتی, اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جب یہ تعریف کرتی ہے, تو یہ تو آپ کی. اور شیریں آپا تو ماشاءاللہ چھائنی, اور ان کا جو نیچرل اسٹائل ہے نا, جو یہ بات سمجھاتی ہیں, جس دل سے سمجھاتی ہیں تو بات دل میں اترتی ہے ان کی بات. میں سدرا ایک بات کہنا چاہوں گا جو سب کو میں نے جو سیکھی ہے نا, ابھی آپ نے بات کی نا, ہم لوگ کا پرابلم یہ کہ ہم سارے پرابلمس گنواتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سولوشن بیسڈ کوئی کام نہیں کرتے. اگر میرے کو اللہ نے تھوڑی بہت عقل ہے, میں جب بھی کسی جگہ فون کرتا ہوں, ٹریفک کے مسائل ہیں, کچھ بھی ہو, تو آئی ول گیو مائی سجیشن. اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا یو کانٹ ڈو اٹ, یہ ہو گئی نہیں. جب سب لوگ ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے نیگیٹو, تو وہ اورا نیگیٹو ہی ہو جاتا ہے. جب آپ پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں نا تو پازیٹیو اورا جاتا ہے. تو بس میں کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو 2026 میں اپنی سوچ کو مثبت رکھیں, بس یہ میری بات ہے. ویسے بڑا مشکل ٹاسک دیا ہے آپ نے سب کو. یا تھینک یو ویری مچ, بیکاز ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مسنگ ٹائل سنڈروم. یعنی آپ ایک بہت ہی خوبصورت موزیک پینٹنگ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن اف یو آر ٹرین ٹو لک فار فلاز, آپ کو ایک کونے میں کوئی چپ ہوئی ہوئی ٹائل ہی نظر آ رہی ہوگی, اور اس کی وجہ سے آپ کا بھی دن خراب ہو جائے گا, آپ اگلے کا بھی دن خراب کر دیں گے. وی ہیو سم ہاؤ ڈیولپ دیٹ مائنڈ سیٹ. ہاؤ ٹو ریورس دیٹ از دا کی کویسچن. عمر, آپ کیا کہیں گے, ہاؤ ٹو ریورس اٹ؟ اچھا, یہ بڑی, میں یا صاحب کی بڑی خوبصورت بات انہوں نے کری, اور آپ نے جو وہ مسنگ ٹائل سنڈروم کی بات کری, ہمارے اسکولنگ سسٹم میں شاید ہمیں اس کی تربیت کا بھی ایک فالٹ ہے کہ ہمیں کرٹیسزم اور کرٹیکل تھنکنگ کا شاید ڈفرینس ہم مس کر گئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس مینس دیٹ ہاؤ کین آئی فائنڈ فالٹ. تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. جب ہم بزنس سٹارٹ کرنے والے تھے تو میں اور ہمارے سعودی پارٹنرز ہم فلائی کر کے آئے, اور ہم نے ایک ریسٹورینٹ میں اپنے سارے سی سویٹ میں جو ہمارے دوست تھے میرے, ان کو میں نے سب کو انوائٹ کیا, اور میں نے ان سے پوچھا بالکل ان اناؤنس, میں نے ان سے پوچھا کہ جی ہم یہ اس طرح بزنس سٹارٹ کرنے کے, فٹنس بزنس سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو آپ کی کیا رائے ہے, مشورہ دیں. ایک صاحب نے بتایا کہ جی میرا خیال ہے کہ شاید یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو چیلنجز آئیں گے, میرا مشورہ ہے کہ آپ نہ آئیں. پھر اس کے بعد دوسرے نے, انہوں نے اس کو ون اپ کیا, ون اپ کرتے کرتے اینڈ میں تو ایسا لگا کہ اب آپ زہر کھا کے مر جائیں کہ پاکستان میں واپس تو آنا ہی نہیں چاہیے. تو میں اور ہمارے سعودی پارٹنرز کہنے لگے یار وائی از ایوری بڈی سو نیگیٹو اباؤٹ اٹ, رائٹ. تو میں نے کہا یار یہ ان کا قصور نہیں ہے, ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ انٹیلیجنس مینس دیٹ ہاؤ مچ فالٹ آئی کین فالٹ. تو سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ڈفرینس, اور آج کل یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں ڈفرینس بٹوین کرٹیسزم اینڈ کرٹیکل تھنکنگ, بیکاز one is amazing if you are able to critically analyze things, and criticism which is negative. دنیا میں کوئی مونیومنٹس کبھی نہیں بنے کسی آدمی کے, ان سے ملے, ان کا مونیومنٹ بنا ہے بیکاز سب سے زیادہ نقص نکالتے تھے چیزوں میں, بہترین تنقید کرتے تھے کہ آپ کا خون جل جائے, اور ہر چیز میں فالٹ بتا دیتے تھے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسری بات, آپ نے وہ بات بڑی خوبصورت کری, بلکہ یایا صاحب نے کری, کہ جی ہمیں جو ہے وہ پرابلم ایکسپلین کرتے ہیں ہم بہت خوبصورت. تو میں نام لیے بغیر لاسٹ ایئر اراؤنڈ دا سیم دسمبر میں, اب تو 2024 کی بات ہو رہی ہے, آئی واز انوائٹیڈ ان چائنا کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں چائنا فٹ. تو وہاں پر آئی واز انوائٹیڈ دیر ٹو گیو اے کی نوٹ اسپیچ. تو میں پہلی بار چائنا گیا تھا, میں امیزڈ ہو گیا کہ پرابلم سالونگ, ہر سچویشن طریقے سے سالو ہوئی ہے. تو آئی کیم بیک, اور اس کے 2 ہفتے بعد ایک پاکستان کے منسٹر ہے, نام نہیں لے رہا میں ان کا, وہ اور چائنیز کاؤنسل جنرل موجود تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں تو بڑا خوش ہوا, اور بڑا, تو وہ جو منسٹر صاحب تھے انہوں نے انگریزی میں بات کی, انہوں نے کہا جی جو آؤٹ گوئنگ چائنیز ایمبیسڈر تھے پچھلی دفعہ کے,
ان سے میں نے پوچھا آپ نے 3 سال گزارے پاکستان میں, واٹ از دا ڈفرنس دیٹ یو فاؤنڈ بٹوین پاکستانی پیپل اینڈ چائنیز پیپل. آئی سی دیٹ ناؤ ویری, میں نے یہ بہت سوچ کے بتا رہا ہوں, بیکاز اگر یہ میسج ہم سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شاید ملک کی 60-70% پرابلم سالو ہو سکتی ہیں. تو الاؤ می 30 سیکنڈ. یس پلیز. انہوں نے بولا کہ جی تو انہوں نے کہا ڈو یو وانٹ دا ڈپلومیٹک آنسر اور یو وانٹ دی ریئل آنسر. انہوں نے ڈفرنس بٹوین چائنیز پیپل اینڈ پاکستانی پیپل. تو انہوں نے کہا جی نہیں جی آئی وانٹ دی آنیسٹ آنسر. اب یہ منسٹر صاحب بتا رہے ہیں. تو آنیسٹ آنسر اس کہنے لگے جی وی دا چائنیز پیپل, یو گیو اس اینی سچویشن, اینی پرابلم, we look at it and we simplify it, we look for a solution and then we work the solution. تو انہوں نے کہا جی what about پاکستانی people. میں کہا جی پاکستانی لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ان کو کوئی پرابلم دے دیں, اب میں اردو میں بات کر رہا ہوں, کوئی پرابلم دے دیں وہ اس کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں, and then they spend the rest of their life explaining why it cannot be done. Wow. This is again coming from a minister who was narrating what he heard from the Chinese outgoing ambassador. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, یہ ہماری پرابلم سالونگ سکلز کتنی ہیں. ہم, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہم سمجھتے ہیں کہ جی میری لائف کی پرابلم سالو کریں گی میڈم شیرین. ہم آؤٹ سورس کیے چلے جا رہے ہیں, یہ نہیں سمجھ رہے کوئی اور آ کے کرے. آئی وش اٹ واز مسایا. نہیں, ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری لائف کی ساری جو پرابلمز ہیں وہ کاز میں نے کی نہیں ہے, وہ تو شیطان کرتا ہے. وہ کبھی شیطان کر رہا ہے تو کبھی مسٹر اے کرتے ہیں تو کبھی گورنمنٹ کر رری ہے, خدا نہ کرے تو کبھی فلاں کر رہے ہیں. ہم نے ہر چیز آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. یہ نہیں معلوم کہ the person who needs to solve the problem is sitting on my chair. نہیں, also because آپ نے کہا کہ ذمہ داری نہیں لے رہے نا, صرف پرابلمس پہ کڑ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فلانی چیز خراب ہو گئی, لیکن اگر اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے وہاں پہ انا بھی آ جاتی ہے. دیر از اے بٹ آف انا ایٹ پلے ایز ویل کہ ہاں دیکھو میرا شاید مقصد اور میرا شاید پرپس یہی تھا کہ میں نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, اس پرابلم کو سالو کرنا کسی اور کا کام ہے. اور کبھی کبھار ہم یہ جنریشنلی بھی کر رہے ہیں. وی ٹاک ٹو پیپل, خاص طور پہ ہمارے بزرگوں سے اگر پاکستان کے حالات کے اوپر بات کی جائے تو وہ اکثر یہ بات کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے تو بگاڑ دیا, دیکھیں فلانا بھی خراب ہے, یہ بھی اب تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے, تم صحیح کرو اس کو. کلائمیٹ چینج کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں, یعنی بیچاری جو جنریشن سب سے زیادہ اس کو بھگتے گی, یعنی جین زی اینڈ جین الفا, پروبیبلی دا لاسٹ جنریشن دیٹ کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, انہوں نے تو یہ مسائل کاز بھی نہیں کیے, بٹ نان دا لیس دے ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ. سو لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ کم بیک. آپ کے لیے کچھ ٹپس, کچھ ہیکس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے تو اس کو آپ سمپلیفائی کیسے کریں, اور سمپلیفیکیشن کے بعد اس کو سولوشن اس پہ اپلائی کیسے کریں. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ رائٹ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, اب ہم ذرا بات کر رہے ہیں نئے رولز. اف یو کیپ ڈوئنگ مور آف دا سیم دین یو ول نیور گیٹ مور ریزلٹس. بلکہ یہ دیوانگی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں نے وہی کام کرنا ہے, اسی طرح محنت کرنی ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایگزامپلس ملیں گی. کل میں دیکھ رہی تھی وہ لوگ جو جاب مارکیٹ میں جاب کی تلاش کر رہے ہیں, اور آپ ان سے پوچھیں آپ نے کیا کیا, تو کہتا ہے یار میں نے نا 100-150 جابس کے لیے اپلائی کیا ہے. اینڈ اف یو ناٹ گیٹنگ دا ریزلٹس دیٹس اے بروکن سسٹم. اسی طرح لیٹسٹ اسٹڈی یہ کہتی ہے اف یو ٹرائنگ ٹو فائنڈ لو اینڈ اف یو آلریڈی اسپینڈ 3 گھنٹے آپ موز میچ, ٹنڈر, ہنج, جو بھی آپ کی فیوریٹ سوشل ہے اس پہ آپ 3 سال گزار چکے ہیں, اف اٹ ہیزنٹ ورکڈ آؤٹ کوئٹ دیٹ ایز ویل. سو مور آف دا سیم از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ یو ریزلٹس, بٹ ایکسیپٹنگ دا نیو, اپنے لیے نئے رولس بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیٹس ٹرائی اینڈ گیٹ ان ٹو دیٹ. شیبا, وائی ڈو وی ریزسٹ چینج, اینڈ اف آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک نیو رولس فار 2026 ہاؤ شوڈ آئی ڈو اٹ. تو ارتھکویک کبھی فیل کیا ہے نا, یہ زمین ہمیں اسٹیبلٹی کا یقین دلاتی ہے, اور اگر یہ ہل جائے تو دیٹس دا ورک. ایوری ٹائم یو برنگ اے چینج ان یور لائف اٹس این ارتھکویک, اٹ ڈیسٹیبلائزز یو, وچ از اے اسٹیٹ جو ہمیں نہیں پسند. ہمیں کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے ہمارا. وی گو ان ٹو سم تھنگ کالڈ ہوپلیسنس, ہیلپلیسنس اینڈ ورتھلیسنس. دوز آر اسٹیٹس جو ہم گوارا نہیں کر سکتے. تو اس کو اپنا سیفٹی کے لیے, اپنے جس میں ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم لوگ جو عادت کرتے ہیں, اور یہی عادتیں سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں. نا عادتیں 2 ہوتی ہیں, ایک باڈیلی ایک اسپریچولی. جو باڈیلی عادتیں ہیں وہ ہم آپ کو سست بنائیں گی, کیونکہ جسم ہمیشہ سستی چاہتا ہے, کھانا چاہتا ہے, سونا چاہتا ہے, گریڈی ہوتا ہے, لسٹ ہے اس میں, سیکشول ڈرائیو ہے, تو آپ کو ہمیشہ وہ جانوروں کی طرح رکھتا ہے. لیکن جب آپ اسپریچول گولز رکھتے ہیں, اس کے لیے آپ
سیلفش خود غرض ہو جائیں, گریڈی ہو جائیں, جس میں میں کبھی کسی کے بات کو وہ یعنی کہ وعدہ جو کیا ہے اس کو نبھانا ہے. اگر میں نے ٹائم کا کہا ہے تو میں نے ٹائم پہ پہنچنا ہے. اگر میں نے اپنے کھانے کا صحیح کیا تو وہ تو آپ کو نیو ایئر ریزولوشن تھوڑی چاہیے, وہ تو آپ کا وے آف لائف ہوتا ہے. لیکن شفا مجھے بتائیں, جو لوگ نئے اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, جیسے ہم ان لرننگ اینڈ ری لرننگ کی بات کرتے ہیں, اس میں کئی لوگوں نے اپنے لیے سیلف امپوزڈ ریزنس بنا لیے کہ آئی ایم ٹو اولڈ ٹو لرن نیو تھنگس. ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کو پوری سائنس بتانی ہوگی ایموشنل انٹیلیجنس کی کہ ایموشنلی یو آر الاسٹک, یو کین چینج اینی ٹائم. اچھا, ان کو وائی سمجھ آئے کسی چیز کا کیوں, کیونکہ کیوں سے دیٹس اے کویسچن آف انٹینٹ, نیت بنتی ہے اس میں. ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں اس کے رزلٹ کے پیچھے جائیں. کیوں از دا 5 whys, آپ نیچے جا کے پوچھیں تو آپ نیت تک پہنچ. اگر آپ کی نیت ہی اتنی نہیں ہے تو آپ نہیں, جیسے موٹیویشن. I must ask you, what's your New Year resolution? I make resolutions every day. I don't wait for New Year. آج 1 جنوری کی کیا resolution? That I will continue the discipline جو میری ماں نے مجھے بچپن میں پہلے سال زندگی کے سکھایا تھا. Beautiful. اس ڈسپلن پہ میں نے رہنا ہے. وہی باتیں, کسی کا دل نہ توڑو, کسی کی ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرو, شکر کرو. جو آپ کو ایک نوبل انسان بناتا ہے, اشرف بناتا ہے, اس سفر پہ چلو. I think this is beautifully said. عمر, آپ کی کیا نیو ایئر ریزولوشن ہے, and what would your advice be for people فٹنس کے علاوہ بھی, اگر if they want to have life excellence goals and they want to improve themselves or have a great year going forward, آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ میں شیرین صاحبہ کی باتیں بڑی انٹینٹلی سن رہا تھا, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کری. تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. کتنا برا ہوگا کہ میں اللہ کے اس دربار میں جب حاضر ہوں اور مجھ سے اللہ میاں پوچھیں کہ آپ نے اس دنیا میں کیا اچیو کیا, اور میں بولوں کہ سر میں نے دنیا میں آکسیجن کم کری. میں آیا تھا اور دی اونلی کنٹریبیوشن آئی میڈ از دیٹ میں آکسیجن کم کر کے واپس آ گیا. تو کتنی بری رپورٹ کارڈ ہوگی, رائٹ؟ تو اس کو اب ایڈریس کیسے کریں؟ جیسے میڈم نے بات کری وائی کی, آئی تھنک وہ نپولین ہل کی مجھے ایک دم سے ایگزامپل یاد آ گئی. آئی تھنک ون آف دا بیسٹ لیڈرز آن گول سیٹنگ اینڈ بیکمنگ سکسیزفل. تو وہ 5 اسٹیپ سے بریک کرتا ہے. سب سے زیادہ پیسوں کی بات کرتے ہیں. ہاں دیکھیے, پیسہ بھی تو ایک گول ہے, رائٹ؟ انرجی ہے بھائی, پیسے کے بغیر there is no honor, there is no means to be able to do anything good in life. Absolutely, but means to an end ہونا چاہیے. ہم یہاں پر کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. مجھے اس کا احساس جب ہوا تھا جب میں اللہ میاں سے, میں ینگ تھا, میں رو رو کے دعائیں, بس میں انگلینڈ پڑھتا تھا کہ میں بس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں, بس میرا کس طریقے سے معجزہ ہو جائے. بٹ جس دن میرا رزلٹ آیا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا, اخبار میں نے پڑھا, میں اسٹیٹک خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں کہ میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گیا. نیکسٹ مارننگ when I woke up I was not happy. The emptiness returned. Right? So I said, اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہی چیز ہے, ہم you know it's the chase. Yes. It's the thrill of the chase which gets you excited, right? It's the not the catch. تو پوائنٹ یہ 5. تو اگر شیرین صاحب آپ بھی مجھے اجازت دیں, بڑے سمپل اسٹیپس ہیں. فرسٹ, آدمی کو لکھنا چاہیے what do you want in life, or what do you want in 2026, what do you want today, or what do you want this month. آپ وہ لکھ لیں, وہ آپ کیا چاہتے ہیں. بے شک اس میں فائنینشیل گولز بھی ہو سکتے ہیں, اسپریچول گولز بھی ہو سکتے ہیں, ہیلتھ گولز ہو سکتے ہیں, فٹنس گولز, ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ ہیلدی رہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, وہ لکھ لیں. پھر دوسرا اسٹیپ سوال بولتا ہے وائی ڈو یو وانٹ اٹ, Why? چاہتے کیوں ہیں یہ. اب ایک ایک گول پہ آپ نے کہا کہ مجھے چاہیے, کہ اس پر لکھنا شروع کر دیں. لکھیں, ہر چیز کو لکھنا بھی. اگر مجھے پیسے چاہیے تو کتنے چاہیے, جو لکھا تھا وائی ڈو آئی وانٹ اٹ, ایکسپلین کرنا ضروری ہے. وہ وائی, تب جب وہ وائی آئے گا تو چینج بھی آئے گا. You're so right. یعنی اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر کسی کی لاٹری لگ جاتی ہے تو لاٹری لگنے کے لیے تو بہت دعائیں ہوتی ہیں, لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے اس پیسوں کا کیا کرنا ہے, people are stumped, and that is why they go broke. Madam, exactly, first 2 years 99% anybody people who's who win won a lottery goes broke. they go broke. تیسرا اسٹیپ اس میں پھر بولتا ہے کہ جی now study how you'll get it. اب آپ ہاؤ پارٹ پہ آ جائیں. فورتھ, اور ہاؤ پارٹ کے ساتھ واٹ ول یو آلسو گیو اپ, بیکاز کچھ تو سیکریفائس کرنا پڑے گا آپ کو, کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. وہ لکھنا ہے کہ مجھے اسٹیپس کیا کرنے, وہ ہاؤ میں دونوں آ رہے ہیں, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, دونوں چیزیں آ رہی ہیں. پھر 6 پیکس نہیں بن سکتے نہاری کھانے کے ساتھ. فورتھ, سو نہاری گیو اپ کرنی ہے. فورتھ, سیٹ ٹائم لائنس, مجھے یہ چیزیں کب چاہیے.
जी 2000 विजन 2030 that's how he said it. और आखिरी बात जो है जब टाइमलाइंस भी सेट हो गई, then the fifth thing he says, now start working the plan. You are absolutely right, and it is about training the body, training the mind. बड़ी अच्छी बात आज ये कही कि when you're procrastinating, when you're delaying your goals, so ऐसा नहीं है कि आप काम करने से घबराते हैं. As Shifa also pointed it out, studies ये कहती हैं your body, your mind is identifying the unfamiliar as dangerous. तो हमें ऐसा लगता है इसमें कोई खौफ है, ख़तरा है, हम more of the same चाहते हैं. लेकिन अगर आप real change अपनी ज़िंदगी में implement करना चाहते हैं, there will be a sacrifice, there will be something that you give up. And with that note, let's set the stage for 2026. इंशाल्लाह ताला इस पूरे महीने हम मज़ीद और themes पे बात करते रहेंगे. Thank you very much Emma, thank you so much Shifa for being एक here. बात लास्ट पेरेंट्स के लिए वादा ये कि बच्चा जब कहे कि कोई मसला है तो आप आदत डालना शुरू करें, अच्छा अब क्या करें, वो या वाली बात, इंस्टेड हाय मसला है ये तो अब What to do नहीं पहले मसले हब कैसे पे तो बाद में जाते, पेरेंट्स को कहते हाय हाय खानदान का नाम डुबो दिया तुमने, ये कैसे किया, तुम्हें ख्याल ना आया. तो वो सारे तानों से ज़रा गुरेज कीजिए, आगे बढ़िए. ये ब्यूटीफुल केक हैज़ बीन ब्रॉट बाय ज़ैनब हुज़ैफ़ा और हम इसको काटेंगे. आप भी अपने तरीके से खुशी मनाएं और इस साल की बेहतरीन शुरुआत करें. आपसे कल मुलाकात होती है. खुदा हाफ़िज़.